مفتی فتح زبان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی مطلع کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس کو روحانی بیماری اکتفا بر جزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا، کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی۔ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے، اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرایت کر جائے گی۔ اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری، کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک صحابی کی منقبت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کی جزی فضیلت کو ہم جسٹیفائی اور جسٹیفیکیشن بنا کر دوسروں کی عظمت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، اصل کام ہی ایسے بچنا، اصل کام یہ ہے۔ دیکھیں لا نفرق بین احد من رسلی، یہ سورہ بقرہ میں روز پڑھتے ہیں ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، یہ ہم مانتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، کوئی کلیم اللہ بنا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے، حضرت داؤد خلیفت اللہ بنے، حضرت آدم صفی اللہ بنے، حضرت نوح نجی اللہ بنے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ سب سے آگے ہیں۔ میں یوں کہوں گا لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، اسٹیٹس، آسودگی، پروسپیرٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو جس ذات میں جمع کر دیا جائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں زمان، بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے آقا کی شان بڑی ہے، ان کی بیٹی کی شان واہ 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 بھائی، واہ واہ بھائی، کیا خوبصورت گفتگو ہے بھائی، کیا خوبصورت بات کیا سیدۃ کیا خوبصورت بات، نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو گلے لگاتے سیدہ فاطمہ ہوتی۔ لوجک اور حکمت کیا ہے کہ جدائی کا ڈیوریشن سب سے کم اگر برداشت کر سکتا ہوں وہ حضرت فاطمہ سے برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ان کو خوش کرنے کا ایک طریقہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتلایا ہمیں سر آنکھوں پر، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، ربا آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور
ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آل کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ساری دنیا یہ میڈیا کے توسط سے آپ کے پیارے سیگمنٹ کے ذریعے سے سن لے کہ جب انتقال کا وقت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اسمہ بنت عمیس کو بیچتے ہیں کہ آپ تیمارداری کریں، آپ عیادت کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تو سنیے، فرمایا کہ میری میت کو بھی تم دیگر میتوں کی طرح لے کر جاؤ گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا نہیں، جس طرح میں نے اپنی زندگی میں عفت، حیا، پاک دامنی کی عصمت چادر کو اوڑے رکھا ہے، موت کے بعد بھی میری لاش اور میت پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ چنانچہ اس زمانے میں حبشہ کے اندر میت کو لے جانے کے لیے جو ایک ڈولی بنائی جاتی تھی چادریں اوڑھ کر، فرمائے میرے لیے وہ بنائی جائے، پھر مجھے دکھائی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی میت اور اپنی لاش کو تدفین کرنے کے لیے اجازت دی، وصیت دی۔ تو آج عفت، حیا، پاک دامنی ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ اس رمضان کے توسط سے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سورہ نور کی اس آیت کو یاد رکھے کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، فحاشی اور عریانیت کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ حضرت فاطمہ جو طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، بطول ہیں، سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، ام الحسن ہے، ام الحسین ہے، ام الحسنین ہے، ام ابیہا ہے۔ آج ان کی اس نصیحت کو یاد رکھے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی زندگی میں عفت حیا کی چادر کو اوڑھ لے، رب کی رحمتیں برکتیں ایسے اترتے ہوئے نظر آئے۔